بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، دنیا بہت سارے مذاہب اور بہت سارے افکار کا سامنا کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں عدم برداشت بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ مذاہب کا اور افکار اور نظریات کا ایک دوسرے سے اختلاف اور نزاع کی جو کیفیت ہو گئی ہے، آخر وہ کیوں ہے؟ اور ان تمام تر اختلافات کا اور اس نزاع کا، ان نظریاتی اختلافات کا اثر کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی حصہ میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے انداز میں کیوں ظاہر ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے حوالے سے کیوں ظاہر ہو جاتا ہے؟ آج مختصراً اسی عنوان پہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین کرام، تمام مذاہب میں جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، تین وہ مذاہب ہیں جنہیں آسمانی مذاہب کہا جاتا ہے، یعنی عیسائیت ہے، یہودیت ہے اور اسلام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے باقی مذاہب بھی ہیں جو ان کے پیروکار ہیں، ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، بدھ مت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تین مذاہب کے افراد جب ان کی زندگی اور ان کے مذہب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ان کی معاشرتی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، تو ان میں سب سے زیادہ حلم اور برداشت جو ہے، حوصلہ جو ہے، وہ مسلمانوں میں ہے، اسلام میں ہے۔ آج اس کی وجہ کیا ہے کہ آج تک ہم نے کہیں نہیں دیکھا، کہیں یہ بات سننے کو نہیں آئی کہ کسی مسلمان نے تورات کی یا کسی مسلمان نے انجیل کی بے حرمتی کی ہو، یا کہیں چل کے کسی گفتگو میں آ کے اس مسلمان نے جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن کریم اپنے نزول کے پہلے لفظ سے لے کر، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے فرمان سے لے کر آخری فرمان تک، یعنی احادیث نبویہ میں ہم ان باتوں کو، ان تعلیمات کو بغور پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی بھی پیغمبر کی بے ادبی کرنا آپ کو ایمان سے خالی کر دے گا، کسی بھی پیغمبر کی شریعت کی بے ادبی کرنا ایمان سے خالی کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جا بجا ہمیں مختلف واقعات کے ذریعے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا پرچار ہمارے سامنے کیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا بھی ذکر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کی زندگی کے تمام تر معاملات تقریباً اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں مختلف مقامات پر۔ یعنی عیسائیت اور یہودیت وہ دو ایسے مذاہب ہیں جنہوں نے بالکل آغاز اور ابتدا سے ہی اسلام سے دشمنی مول لی، اور اسلام کے خلاف وہ چلنا شروع ہوئے، اس کو ختم کرنا انہوں نے شروع کیا،
اس کے اگینسٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کو جو سمجھایا گیا، ان کو جو سجھایا گیا، وہ کچھ اس زمانے میں بہتر ہوئے، لیکن اپنی دشمنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جزیرۃ العرب سے نکل جانے کا حکم دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ انہیں نکال دیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ جن کا مزاج شروع سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہم ان کی مختصر کبھی کسی نہ کسی شرارت کے عنوان پر یا کسی نہ کسی غلط فہمی کے عنوان پر ہم مسلمانوں میں جو عدم برداشت کی بات آ جاتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو اشتعال انگیز ہو گئے ہیں، مشتعل ہو گئے ہیں، ہم اگر کسی کے مکانات جلا رہے ہیں یا کسی کی عبادت گاہ کو جلا رہے ہیں تو پھر یہ کیا بات ہو گئی؟ اسلام تو امن کا مذہب ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ شارع اسلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے امن اور پیار کا پیغام دیا ہے۔ پھر ہم کہاں کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کس سمت میں جا رہے ہوتے ہیں؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ ریئیکشن نہیں ہے، مطلب یہ کہ اسلام میں ریئیکشن ہے۔ اسلام ہرگز بے غیرتی کا درس نہیں دیتا ہے۔ ایمان غیرت کا نام ہے، یقینی بات ہے، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تحقیق بھی کر لینی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مشتعل افراد جو ہیں وہ کسی نہ کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوں اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو پھر یہ غلط ہوگا۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے اور قرآن کریم کو بار بار پڑھنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کے افراد کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے اور ان مذاہب کا احترام کرنا ہے۔ ان کے جو پیشوا ہیں ہمارے نبی ہیں، ہم نے ان پر ایمان لانا ہے، ہم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص قرآن کریم کی بے حرمتی کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف ایسا ریئیکشن ہونا چاہیے حکومتی سطح پر، افراد نہیں، اب قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا ہے، حکومتی سطح پر، سفارتی سطح پر، تاکہ اس کا بہتر سے بہتر سدباب کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔